اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں عزیر احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت انسان ازل سے ہی حیات جاویدہ کا خواہش مند رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس خواہش کو پورا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو یا کنگال ہو۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ جو ختم ہونے والی جائیدادوں کے مالکان بھی ہمیشہ خود کو زندہ نہ رکھ پائے۔ لہٰذا مختلف رپورٹ کے مطابق مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسی خواہشات کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف لمبی زندگی کا خواہش مند تھا بلکہ اپنی سیاہ رنگت کو بھی مات دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا ناظرین اکرام، مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی شکل و صورت، جلد، نقوش، آیات و سکنات بدل گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا، چٹا اور نصفانی نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بلیڈ کے نام سے اپنی ایک نئی البم ایجاد کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا اور ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد باری آئی اس کے ماضی کی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کیے۔ اس نے کرایہ پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے پرانے تمام دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے غرتاب میں ڈوبتا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے لوئس پریسلے کی بیٹی لیزا پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے نرس ڈی بی رو سے اپنا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ بی بی رو کے بدن سے ہی اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے کافی حد تک اپنے ماضی سے جان بھی چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی، اور وہ خواہش تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینک میں سوتا، وہ جراثیم وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں گلوز پہنتا، لوگوں سے ہاتھ ملاتا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا اور مخصوص قسم کی خوراک کھاتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا روزانہ معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا۔ اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا۔ اپنے اعضاء اسے عطیہ کرنے تھے۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں اور دل کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز سے جن کے وہ تمام خرچے اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت، چنانچہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن ناظرین، پھر ایک ایسی رات بھی آئی جب اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے ڈاکٹروں کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال تک کی منصوبہ بندی کی رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جسے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی روح ایک چٹکی کے درمیان میں اس کی جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل میں 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے کہ اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے کولے، کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ انجیکشن، یہ احتیاط، ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے۔ اور یوں دوستو، اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک اسٹار ہو یا فرعون ہو، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کی موت کے انجام کے باوجود
خود کو فولاد کا انسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے اور ہم 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن دوستو تاریخ کو دیکھا جائے تو قصے کہانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لقمان کے پاس موت کا علاج تھا، اسی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا، لیکن اس علاج کو کسی پر آزمانے سے پہلے خود اپنا علاج کرنے میں ناکام رہا، مر گیا۔ لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے، آخری وقتوں پر ہمارے لبوں پہ کلمہ طیبہ ہو، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔